السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو صرف اتنا جو اللہ تعالیٰ اسے بتا دے، اور جو اللہ تعالیٰ نہ بتائے کسی کو اس کا کچھ علم نہیں ہے۔ اللہ کے لیے جو چیزیں ظاہر ہیں یا جو چیزیں پوشیدہ ہیں سب یکساں ہیں، برابر ہیں۔ سواء منکم من اسر القول، تم میں سے جو شخص بات پوشیدہ کرے یا ظاہر کرے، یا رات کو بالکل ہی سب کی نگاہوں سے چھپا ہوا ہے یا سب کے سامنے پھرنے والا ہے، اللہ کے لیے سب برابر ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہ وہ چھپے ہوئے کو نہیں جانتا اور ظاہر کو جانتا ہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے۔ اس صفت پر اتنا زور دینے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مخلوق کا قدم جو پھسلتا ہے اللہ کی توحید سے، وہ یہیں سے پھسلتا ہے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ کوئی اور بھی شخص ہے جو ہمارے حالات سے واقف ہے۔ جب وہ یہ سمجھ لے کہ ہمارے حالات سے پیدا کرنے والے کے سوا کوئی شخص واقف ہی نہیں ہے، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ کسی پیر کو یا فقیر کو یا دستگیر کو یا میاں میر کو، کسی بھی شخص کو وہ پکارے؟ جب وہ سمجھتے بھی ان کو تو خود اپنی خبر نہیں، میری وہ کیا خبر لیں گے، تو پھر انسان شرک کے گڑھے میں کبھی بھی گر سکتا نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اپنی اس صفت کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، یہاں یہ الفاظ 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں، جو تم میں سے بات پوشیدہ کرے یا ظاہر کرے، دونوں برابر ہیں۔ جو رات کو بالکل چھپا ہوا ہے اور جو دن کو بالکل ظاہر ہے، اللہ کے لیے سب برابر ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا سورہ انعام میں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہے، اس کے سوا انہیں کوئی جانتا نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو کچھ خشکیوں میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے، سمندروں میں ہے، اس کو بھی جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کسی درخت یا کسی بوٹی کا کوئی پتا جب گرتا ہے نا، اس کے علم کے بغیر نہیں کرتا، وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، زمین کی تاریکیوں میں، اندھیروں میں کوئی دانہ ہے اگر، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے اندھیروں میں، زمین کی تاریکیوں میں اگر کوئی دانہ ہے، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، کوئی تر چیز نہیں، کوئی خشک چیز نہیں، سب کی سب الا فی کتاب مبین، ایک واضح کتاب اللہ کے علم لوح محفوظ میں سب کچھ درج۔ اچھا، ایک جگہ اللہ نے فرمایا، وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، سورہ یونس، وما تکون فی شأن، تو کسی حالت میں بھی نہیں ہوتا اے میرے مخاطب یا اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اول خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر مجھے اور پوری امت کو خطاب ہے۔ اللہ ہر بندے کو کہتا ہے، ما تکون فی شأن، تو کسی حال میں نہیں ہوتا، وما تتلو منہ من قرآن، کوئی پڑھی جانے والی چیز تو نہیں پڑھتا، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، تم کوئی کام نہیں کرتے، الا كنا عليكم شهودا، ہم تم پر اس وقت بالکل شاہد ہوتے ہیں، ہم تمہارے ہر کام کو، تمہاری ہر حالت کو جانتے، اذ تفیضون فی، جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو نا، ہم ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اچھا، ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، سورہ طٰہٰ میں، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے نبی
ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. آپ کی خواہش تھی نا کہ ہر بندہ ہی مسلمان ہو جائے. بہت بے پناہ ہی محنت کرتے تھے، نہ اپنے آرام کا خیال، اور ہر وقت اسی دھن میں لگے ہوئے. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اس لیے ہم نے قرآن ہی نازل کیا کہ آپ وقت میں پڑھ جائے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى. جو ڈرتا ہے نا اس کی یاد دہانی کے لیے ہم نے یہ قرآن اتارا ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس ذات پاک کی طرف سے اترا ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى. رحمان وہ عرش کے اوپر اس نے قرار پکڑا ہے، وہ عرش پر مستوی ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، جو ان دونوں کے درمیان ہے، جو زمین کے نیچے گیلی مٹی ہے اس کے نیچے جو کچھ ہے نا وہ سب کچھ اس کا ہے. اگلی آیت اصل میں جو اس وقت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اگر تم بلند آواز سے بات کرو تو اللہ اس کو تو جانتا ہی جانتا ہے. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، وہ راز کو بھی جانتا ہے، سر کو جانتا ہے. وَأَخْفَى، اور جو راز سے بھی مخفی، اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی بات ہے نا اس کو بھی جانتا ہے. اس پر ذرا غور کی ضرورت ہے. تین باتیں ہیں، تینوں پر غور کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ جو بات ظاہر بلند آواز سے کرتا ہے اس کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ آپس میں جو راز کی بات کرتے ہیں مخفی، اس کو بھی جانتا ہے. اور جو اس سے بھی مخفی ہے اس کو بھی جانتا ہے. وہ اس سے مخفی پھر کیا ہوگی؟ جو راز کی بات ہے اس سے مخفی کیا ہوگی؟ تو یہ تین چیزیں. تو راز کی بات تو وہی ہے نا جو میں آپ سے کان میں کسی بھائی سے میں کہتا ہوں یا وہ مجھ سے کہتا ہے، یہ ہے راز کی بات. اخفا کا مطلب یہ ہے جو ابھی تک زبان پر آئی ہی نہیں، دل میں موجود ہے نا، وہ راز سے بھی مخفی ہے. اللہ تعالیٰ انہو علیم بذات الصدور، سینوں کے اندر جو کچھ ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. دو باتیں ہو گئی. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت کتابیں تفسیر اور حدیث کی انہوں نے لکھی، ابن جوزی. تو حدیث کی کتابیں بھی لکھی ہیں، تفسیر ان کی کا نام ہے زاد المسیر، بہت عمدہ تفسیر ہے. اور ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے موضوع حدیثوں پر، بناوٹی جو ہے نا لوگوں نے بنا رکھی ہیں کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین میں جانا پڑے، یا میری امت کے جو ہے نا علماء یہ بنی اسرائیل کے علماء کی طرح ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. اس طرح کی وہ جھوٹی جو لوگوں نے گھڑی ہوئی باتیں نا، وہ اس نے اچھی موضوعات کبیر اس کا نام. بہت بڑے عالم تھے. ان کے استاد تھے اور وزیر تھے اپنے زمانے میں ابن حبیرہ. تو انہوں نے ایک کتاب میں اپنے استاد سے جو نکات حاصل کیے، ان میں ایک نقطہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میرے استاد گرامی ابن حبیرہ نے فرمایا کہ میں سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اگر راز کو جانے، دل کی چھپی ہوئی بات کو جانے، تو یہ تو واقعی مخلوق کے پاس یہ چیز نہیں ہے. کسی کو کیا خبر کسی کے دل میں کیا ہے؟ یا ایک آدمی دوسرے کے کان میں بات کرتا ہے، اس کو کیا پتا اس نے کیا کہا؟ یہ تو واقعی ٹھیک ہے، سمجھ آتا. لیکن یہ جو کہا نا کہ بلند آواز سے تم بات کرو تو وہ بھی اللہ جانتا ہے، تو وہ تو ہم بھی جانتے ہیں. کوئی اونچی آواز سے بات کرے تو ہم بھی جانتے ہیں. اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال کی کیا بات ہوئی؟ کہتے میں نے سوچا، بہت سوچا، تو آخر اللہ نے مجھ پر یہ بات کھول دی کہ انسان ایک آدمی کی بات سنے نا، وہ اونچی بول رہا ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے. 5-10 آدمی کٹھے بولنے لگ جائیں، اس کے پلے کسی کی بات بھی نہیں پڑتی. 5-10 آدمی کٹھے جو بولنے لگ جائیں، پتہ چل جائے گا ہمیں کہ کیا کہہ رہے ہیں.
ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا. یہ اللہ واحد کی شان ہے کہ اتنی مخلوق، انسان اور جن اور فرشتے اور یہ جو چیونٹیاں ہیں اور پرندے ہیں اور حیوانات ہیں اور پودے بھی بولتے ہیں، ہر چیز کی بات، اس کی تسبیح بھی سنتا ہے، اس کی بات بھی سنتا ہے، اس کے مطابق اس کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہے. یہ صرف اللہ وحدہ کی شان ہے. انسان نہ چھپی ہوئی بات جان سکتا ہے نہ کھلی بات کو جان سکتا ہے. ایک آدمی کی سن سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی 2 کی سن لے گا چلو، لیکن اگر آپ سب بولنا شروع ہو جائے مجھے کیا پتہ چلے گا کیا کہہ رہا ہے کوئی. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اونچی بولنے والوں کی سب باتیں بھی سنتا ہے اور پھر اس کے مطابق ان کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہے. اچھا، یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں نا، وہ اس بات پر گمراہ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے تھے. نبی نبا سے ہے. نبی کا معنی ہے خبر دینے والا. نبی کا معنی خبر دینے والا. تو خبر وہی دے سکتا ہے جس کو خبر معلوم ہو. جس کو خبر معلوم ہی نہیں وہ کیا خبر دے گا. اس لیے اللہ اپنے نبیوں کو سب باتوں کی خبر دے دیتا ہے. نبی نبا سے ہے، نبا نبی سے ہے. نبی وہ ہے جو خبر دے اور نبی ہوتا ہی وہ شخص ہے جس کے پاس ساری خبریں معلوم ہیں. ہماری جماعت کے مشہور خطیب مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بہت کام ان سے لیا دین کی دعوت اور تبلیغ کا. اس سلسلے میں وہ ہدہد کا واقعہ بیان کیا کرتے تھے، تفصیل کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کرتے تھے. ویسے میں نے آپ کو واقعہ سے پہلے سنایا بھی ہے وہ یوسف علیہ السلام کا، کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام کو ایک وہ وقت ہے کہ یہ خبر نہیں ہے کہ میرا فرزند ارجمند، میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ کنویں کے اندر پڑا ہوا ہے اور اب وہ جناب قافلے والے اس کو لے جا رہے ہیں اور اب وہ مصر میں فروخت ہو رہا ہے، اب وہ غلام بن چکا ہے، اب اسے دعوت گناہ دی جا رہی ہے، اب وہ جیل میں پڑا ہوا، کچھ پتہ ہی نہیں. اور جب پتہ چلا تو اس وقت پتہ چل گیا کہ مصر سے ان کی قمیص لے کر ان کے بیٹے جب چلے تو کنعان میں بیٹھے ہوئے کہنے لگے اپنے بچوں سے، اپنے پوتروں سے کہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو مجھے کہ بابا جی کا دماغ چل گیا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. کیا مطلب نکلا؟ جتنی بات اللہ بتا دیتا ہے نبیوں کو اس کا پتہ ہوتا ہے، جو نہیں بتاتا اس کا پتہ نہیں ہوتا. اگر یہ کہیں کہ نبی کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، پھر جبریل علیہ السلام کا آنا بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے، جبریل آ نہیں رہے تھے، آپ پریشان تھے اور کہا کہ جبریل جب آئے دیر سے کیا بات ہے، میں آپ کا انتظار کرتا رہا، آپ آئے نہیں. تو اللہ نے ان کی زبان پر یہ آیت نازل فرمائی وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے نبی ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر خود اتر ہی نہیں سکتے. وہ بھیجتا ہے تو ہم آتے ہیں، وہ نہیں بھیجتا تو تمہاری جتنی بھی خواہش و شوق ہو ہم اپنی مرضی سے آ سکتے ہی نہیں. اگر سبھی کچھ معلوم تھا تو پھر اس شوق کی کیا ضرورت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انتظار کی کیا ضرورت تھی. پھر تو وحی کا سلسلہ ویسے ہی بے معنی ہو جاتا ہے، کوئی اس کا مقصد ہی باقی نہیں رہتا. تو اسی سلسلے میں وہ مولانا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ یہ ہدہد کا واقعہ بہت بیان کرتے تھے. تو اس میں سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جو حیرت انگیز کمالات دیے اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے. ان سے بظاہر یہی معلوم ہوتا کہ بہت سب کچھ ان کو معلوم تھا، لیکن اسی قصے کو اگر غور سے دیکھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنا اللہ نے بتا دیا اتنا علم تھا، جو اللہ نے نہیں بتایا اس کا علم نہیں تھا.
اور اللہ وحی کے ذریعے صرف اپنے نبیوں کو خبر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. اب کوئی شخص کہے جی مجھے وہ جناب باقاعدہ میری تار قائم ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، بات اس کی غلط ہے. وحی کا سلسلہ، فرشتے کا آنے کا سلسلہ یہ ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں 19ویں پارے کے آخر میں ان کا واقعہ بیان فرمایا. جتنا آج ہو سکا میں انشاءاللہ وہ بیان کروں گا. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. ہم نے داؤد کو اور سلیمان علیہ السلام کو بہت بڑا علم عطا کیا. علم دو معنی اس کے ہو سکتے ہیں. علم پر تنوین ہے نا، دو زبریں ہیں. عربی بلاغت کی کتابوں میں اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے ایک خاص قسم کا علم ان کو عطا کیا، اور ایک یہ ہے کہ بہت عظیم علم ہم نے انہیں عطا کیا. وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. دونوں نے داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے نے وورث سلیمان داؤد، سلیمان علیہ السلام داؤد کے وارث بنے. اس بات پر بھی تھوڑا سا غور کریں، کبھی آپ کو انشاءاللہ یہ بات فائدہ دے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو حضرت فاطمہ گئیں ان کے پاس کہ میرے ابا کی جو جائیداد ہے، زمینیں ہیں، سینکڑوں ہزاروں ایکڑ زمینیں تھیں، اس میں سے میرا حصہ مجھے دو. ورثے کے حساب سے وہ بنتا ہے تک آدھا حصہ بنتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا نورث، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا. ما ترکنا صدقۃ، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری زمین میں سے گھر والوں کا اور زمین کی دیکھ بھال کرنے والوں کا خرچہ نکال کر باقی سب جہاد فی سبیل اللہ میں اور فقراء و مساکین میں تقسیم کرتے تھے. اب میں ان کا جانشین ہوں، میں اسی طرح آپ کی ضرورت کے لیے دوں گا اور باقی میں اللہ کی راہ میں تقسیم کر دوں گا. لو اس کو بہانہ بنا کرنا ایک قوم الگ ہو گئی مسلمانوں سے. انہوں نے کہا کہ جن صحابہ کرام نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا نا، سب کے سب کافر ہو گئے، سارے ہی مرتد ہو گئے. 4 بندے وہ کہتے رہ گئے تھے، ایک سلمان فارسی، ایک مقداد بن اسود، ایک ابو ذر غفاری اور ایک عمار بن یاسر، یا پھر حضرت علی اور حسن حسین. اور یہ اچھا، یہ ان 4 نے کیا ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانا یا حضرت علی نے ان کی خلافت کو نہیں مانا؟ بہرحال یہ ایک الگ قصہ ہے. اس وقت جو میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ اس کو یاد رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. وہ یہ ہے کہ جو آیا نا قرآن میں وارث سلیمان و داؤد، کہ سلیمان علیہ السلام داؤد کے وارث بنے. وارث تو ان کے اور بیٹے بھی تھے، 16 بیٹوں کا ذکر آتا ہے. پھر وارث تو سبھی کو بننا چاہیے تھا نا، اکیلے سلیمان وارث بنے، یہ کیا بات ہو؟ یہ ہے نبوت کی وراثت، علم کی وراثت. اچھا، ایک اور آیت وہ پڑھا کرتے ہیں، وہ یہ کہ زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، میرا سر سفیدی سے شعلے مارنے لگا ہے. فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے ایک وارث عطا کر دے. یرثنی ویرث من آل یعقوب، میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. وَجْعَلْهُ رَبِّ تَقِيًّا، یا اللہ اس کو پرہیزگار بنانا. کہتے دیکھو یحییٰ علیہ السلام زکریہ علیہ السلام کے وارث بنے. اچھا، اس آیت پر ہی غور کر لو کہ میرا بیٹا میرا وارث بنے گا جو میرا وال ہے.
آپ لوگ تو میرے وارث نہیں نہ بنیں گے. اور اللہ کیا فرماتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے کہا میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب ساری کا وارث بنے. ہر یعقوب کی اولاد میں سے جتنے لوگ ہیں سب کا وارث بنے. وہ مال کا ورثہ نہیں ہے، وہ ہے علم کا ورثہ، نبوت کا ورثہ جو یعقوب علیہ السلام سے چلتا چلا آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام تھے اور اس کے بعد جو داؤد علیہ السلام تھے اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام تھے، اور تفسیروں کے مطابق 4000 پیغمبر بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے. وہ ورثہ مراد ہے، یہ مال و دولت کا ورثہ مراد نہیں ہے. اچھا، یہ صرف حضرت فاطمہ کو تو نہیں ملنا تھا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اکٹھی ہو گئی، کہنے لگی ہم بھی جاتی ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول کے پاس. ہم کہتی ہمیں بھی ہمارا ورثہ دیجیے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تم نے سنا نہیں رسول اللہ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے. وہ بھی نہیں گئی مانگنے کے لیے. پھر وہ جو آدھا حصہ حضرت فاطمہ کا تھا، حضرت عباس چچا تھے اور چچا جو ہے باقی ساری 8واں حصہ بیویوں کا نکال کر، آدھا حضرت فاطمہ کا نکال کر، باقی سارا حضرت عباس کو ملنا تھا. حضرت عباس بھی نہیں گئے، حضرت عباس بھی نہیں گئے. اللہ اکبر. بلکہ سبحان اللہ، ابو سفیان نے نا حضرت علی سے کہا کہ دیکھو یہ ابو بکر خلیفہ بن گئے، اگر تم کہو تو میں سواروں کے ساتھ تمہارا بھر دیتا ہوں تمہارا لشکر. تو اس نے کہا تو پہلے بھی مخالفت کرتا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اب بھی تو اس قسم کی بات کرتا ہے. علی رضی اللہ عنہ اس کو جھڑک دیا. تو سلیمان علیہ السلام جو وارث تھے جناب داؤد علیہ السلام کے، ان کے علم کے وارث تھے، جائیداد کے وارث نہیں تھے. اگر جائیداد کا ورثہ ہوتا تو باقی 15 بیٹے بھی ان کے ساتھ وارث ہوتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان علیہ السلام داؤد کے وارث بنے. وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اور انہوں نے کہا لوگوں سے اے لوگوں، عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے. ان هذا لهو الفضل المبین، یہ واضح برتری ہے جو اللہ نے ہمیں لوگوں پر عطا فرمائی ہے. پرندوں کی بولی ہمیں اللہ تعالی نے سکھا دی. اچھا، داؤد علیہ السلام نے بھی جو کہا تھا نا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، یہ سب نعمتوں پر کوئی فخر نہیں انہوں نے کیا. انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے بندوں پر برتری بخشی ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کہہ بیٹھے تھے نا کہ مجھ سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں نہیں، میں نے آپ کو واقعہ سارا سنایا ہے. اب وہی تورات جو تھی وہ جناب داؤد علیہ السلام بھی وہی تورات کے پابند تھے، سلیمان علیہ السلام بھی تورات کے پابند تھے. تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہمیں سب پر برتری دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے بندوں پر برتری عطا فرمائی. اچھا، سلیمان علیہ السلام نے بھی فرمایا ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ بڑی واضح برتری ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون. فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جمع کیے گئے. باقاعدہ ان کی فوجیں تھیں 3 قسم کی. ایک فوج انسانوں کی فوج تھی، ایک فوج ان کی جنوں کی تھی، اور ایک فوج ان کی باقاعدہ پرندوں کی فوج تھی. فہم یوزعون، ہر ایک کی تقسیم تھی آگے باقاعدہ. جس طرح فوجی قاعدے کے مطابق ہوتا ہے، 10 آدمیوں پر ایک آدمی ہوتا ہے، پھر 100 آدمیوں پر جو 10 گروپ ہیں ان کے اوپر پھر ایک ہوتا ہے، پھر 1000 پر ایک ہوتا ہے، اور ایک منٹوں میں سب کی موجودگی، حاضری یا غیر حاضری کا جائزہ چند لمحوں میں لے لیا جاتا ہے. وہ سب 10 والے جو ہیں وہ 100 والے کو بتا دیتے ہیں فوراً ہی. 100 والا 1000 کو رپورٹ دیتا ہے، 1000 والا 12000 کو رپورٹ دیتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے فہم یوزعون، سب کو باقاعدہ تقسیم کیا ہوا تھا. انسانوں کی فوج الگ تھی اور جنوں کی فوج الگ تھی اور پرندوں کی فوج الگ تھی. فرمایا حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، تو کسی مہم پر جا رہے تھے. اتنی فوجوں کا مقصد کیا ہے؟ یہی کہ اللہ کا نام بلند ہو، اس زمین پر کوئی شرک کرنے والا نہ رہے، سب اللہ کے فرمان کے پابند ہوں، اللہ کی توحید کو مانے. پیغمبروں کا جہاد بھی اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے. وہ زمین میں کسی کو اونچا نہیں دیکھ سکتے جو ایک اللہ کی توحید ماننے والا نہ ہو. تو فرمایا والا فاتوا علی واد النمل، اس سفر میں ان کا گزر وادی نمل پر ہوا، یعنی چیونٹیوں کی بستیاں تھیں وہاں. اللہ نے اس جگہ کا ذکر نہیں کیا، نہ یہ بتانے میں کی کوئی خاص ضرورت تھی. چیونٹیوں کی بستیاں تھیں. قالت نملۃ، تو ایک چیونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چیونٹیوں تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور لشکر تمہیں کچل دیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، اور انہیں وہم، اور ان کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ کچل کر گزر جائے، تمہارا کام خراب ہو جائے، کچلی جاؤ اور ان کو پتہ بھی نہ چلے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ دیکھو کہ اللہ نے چیونٹی کی وہ بات، وہ آواز، چیونٹی کی آواز کیا ہوگی، وہ سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا اور مطلب بھی اس کا سمجھ گیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. صرف اس سے ثابت ہوا صرف پرندوں کی بولی نہیں جانتے تھے، تمام جانوروں کی بولی جانتے تھے. فتبسم ضاحكا من قولها، تو اس سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ چیونٹیاں جو ہیں وہ بھی باقاعدہ شعور رکھتی ہیں، بستیوں کی صورت میں رہتی ہیں، ان کی ملکہ بھی ہوتی ہے، ان کے کارکن بھی ہوتے ہیں، صفائی کرنے والے الگ ہوتے ہیں، اناج لانے والے الگ ہوتے ہیں، گھروں کے دروازے ہوتے ہیں، دہلیزیں ہوتی ہیں، سردلیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. جو لاتی ہے دانا، ایسی دانا ہوتی ہے اس کو کاٹ کر آدھ و آدھ کر کے رکھتی ہے کہ نمی کی وجہ سے وہ جناب پھوٹ نہ پڑے. اللہ نے بڑی سمجھ دی ہے چیونٹیوں کو، اور شہد کی بکی، اپنی ہر مخلوق کو اللہ نے بڑی سمجھ عطا فرمائی. تو سلیمان علیہ السلام مسکرائے، مسکرانے کے بعد ہنس پڑے، اور اس سے ان کے دل میں فخر پیدا نہیں ہوا کہ دیکھو میں کیسا. کہنے لگے رب اوزعنی، پروردگارا مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے ماں باپ پر کی. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل فرما. کتنا علم ہے. لیکن ایک چیونٹی سمجھتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام یہاں سے گزرے تو ان کو پتہ بھی نہیں چلنا کہ نیچے چیونٹیاں ہیں. ہے نا، ذرا غور فرماؤ. چیونٹی نے کیا کہا، لا يحتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں چلنا. بہرحال اس واقعے میں آگے بھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا. جتنا اللہ نے علم عطا کر دیا اس کا پتہ ہے، جو اللہ نے نہیں بتایا اس کا انہیں کچھ علم نہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مخلوق کی بے بسی کا ہمیں علم عطا فرمائے، اور خالق کی ہر چیز پر قدرت اور ہر چیز پر علم جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ ہمارا بات تھا کسی، آج یہ اخبار میں ہے کہ ایک صاحب وہاں گئے ہیں، کہاں، پاک پٹن میں، اور انہوں نے ماتھا ٹیکا ہے، ماتھا ٹیکا ہے، ماتھا ٹیکا، مسلمان ہو کر ماتھا ٹیکا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا.
ماتھا ٹیکنے کا تو لفظ ہی ہندوؤں کا ہے، مسلمانوں کا تو لفظ ہی نہیں۔ واللہ پریشانی ہوتی، جو جتنا بڑا ہے، کوئی وہ بابا کیا تھا جس کے ڈنڈے جا کر کھاتا ہے، کوئی کسی دھنکا تھا اس کا نام کیا تھا، کوئی اس سے حکومت لینے جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے۔ کوئی توحید والا یا میرے مالک اس ملک کی رہبری کے لیے کوئی ایسا بندہ عطا فرما جو تیری توحید کا قائل ہو اور اس پر عمل کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا۔ للہ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ کچھ سوالات ہیں، ان میں انشاءاللہ مسائل ہیں جو فائدہ دیں گے۔ اگر وتر رہ گئے ہیں تو جس طرح فرض نماز قضا ہو جائے تو بعد میں پڑھنی چاہیے، اس طرح وتر بھی پڑھنے ضروری ہیں؟ نہیں بھائی، فرض تو فرض ہے، وتر سنت ہے اور اس کی تاکید بہت ہے، جس طرح صبح کی سنتوں کی تاکید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنتیں رہ جاتی تو آپ وہ بھی بعد میں پڑھتے تھے، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی تو ام المومنین ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تو منع کیا ہے عصر کے بعد۔ فرمایا وہ ایک وفد آیا تھا تو اس کی وجہ سے میں ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکا، وہ میں نے اب پڑھی ہیں۔ تو جو چیز شروع میں فرض نہیں وہ بعد میں بھی فرض نہیں ہوتی، لیکن جس طرح پہلے پڑھتے ہیں اگر رہ جائے تو بعد میں بھی پڑھنی چاہیے۔ آج کل برانڈ والی بڑی دکانوں والے کہتے ہیں ہمارے ساتھ کاروبار کرو، پیسے دو اور ہم سے منافع لیتے رہو جتنا بھی طے ہو جائے۔ کیا یہ درست ہے؟ میں جب پڑھتا تھا اس وقت ایک رسالے میں تاج کمپنی کا اشتہار چھپتا تھا کہ قرآن کی پاکیزہ تجارت میں سرمایہ لگائیے، ہم آپ کو 12% نفع دیں گے۔ اور پھر کسی شخص نے اس رسالے والے کو لکھا کہ آپ بتائیں کہ سود میں اور یہ جو آپ اشتہار شائع کر رہے ہیں کیا فرق ہے؟ اس کے ایڈیٹر نے لکھا بھئی ہمیں تو خیال نہیں آیا پہلے، یہ تو بالکل واضح سود ہے، آئندہ ہم یہ اشتہار شائع نہیں کریں گے۔ تو یہ تاج کمپنی اسی طرح برباد ہوئی۔ قرآن دیکھو مسلمان، قرآن سود کے پیسوں پر چھاپتے رہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ جو صاف ہی سود ہے صرف ایک صورت میں جائز ہے کہ یہ تحریر ہو کہ بھائی کاروبار کریں گے، نفع ہوا تو وہ اس نسبت سے آپس میں تقسیم ہوگا، آدھا آدھا یا جو بھی۔ نقصان جو ہوگا تو جتنا نقصان ہے وہ سب پیسے والے کا ہوگا، محنت والے کی محنت گئی، پیسے والے کا پیسہ گیا۔ اگر آپ یہ باقاعدہ لکھتے ہیں، نقصان میں بھی شریک ہوتے ہیں تو جائز ہے، ورنہ یہ بالکل حرام ہے۔ وتر میں اگر دعائے قنوت رہ جائے تو وتر دوبارہ پڑھنا پڑے گا؟ نہیں، کوئی لازم نہیں ہے۔ قرآن حدیث میں حق مہر کے بارے میں بتائیں، اس کی ادائیگی کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ بعض لوگ حیثیت ہوتے ہوئے بھی کم رقم دیتے ہیں یا پھر معاف کروا لیتے ہیں۔ یہ تو بھائی دونوں فریق جو آپس میں طے کر لیں وہ ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے کم نہیں ہو سکتا، صاحب حیثیت نہیں دے سکتا۔ مگر یہاں بڑی ہی بے قدری عورتوں کی ہو رہی ہے، کہتے جی 1000 مہر رکھ دو، 2000 رکھ دو، یہ تو بہت ہی غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا جو مہر تھا 500 درہم تھا۔ صرف ام حبیبہ کا جو تھا نا وہ حبشے کے بادشاہ نجاشی نے اپنے پاس سے ادا کیا تھا، وہ سونے کی صورت میں تھا، وہ بہت زیادہ بنتا ہے۔ 500 درہم ہو تو 52.5 تولے ہو تو یہ بن جاتا ہے، 200 درہم ہو تو وہ 52.5 تولے بنتے ہیں، 400 ہو تو پھر 104 کے قریب بن گئے تولے، اس میں 100 اور بھی بڑھا دیں تو یہ تو کوئی 75,000 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ اس کی قیمت بن جاتی ہے۔ بہرحال اگر وہ دونوں فریق راضی ہیں تو کسی دوسرے کا اس میں کیا دخل ہے، وہ جائز ہے انشاءاللہ۔
چہرے کی شیو کرنے والا اور داڑھی کا خط کروانے والا کیا دونوں برابر ہیں؟ حدیث سے وضاحت کریں۔ حدیث سے وضاحت بھائی ایمان جو ہے نا وہ زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے اور کسی کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح داڑھی جو ہے کسی کی پوری ہے ایمان پورا ہے اور کسی کی آدھی ہے اس کا ایمان آدھا ہے۔ اس کا ایمان جو داڑھی کے متعلق مسئلہ ہے اگر وہ مانتا ہے تو پھر وہ گناہ گار مسلمان ہے، مانتا نہیں تو گناہ گار ہے۔ ہاں مانتا ہی نہیں تو پھر تو مسلمان نہیں رہ جاتا نا۔ اگر مانتا ہے میری کوتاہی ہے تو پھر گناہ گار ہے، اس کو یہ گناہ چھوڑنا چاہیے۔ اگر انسان نیند میں ہے، اذان کی آواز نہیں سنی، سویا رہا، جب وہ اٹھے تو نماز گھر پڑھ سکتا ہے یا کہ مسجد جائے؟ اگر پتہ ہے کہ جماعت ہو چکی ہے تو پھر مسجد میں جانا ضروری نہیں ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھی تو ایک آدمی بیٹھا رہا۔ آپ نے بعد میں فرمایا بھائی تم مسلمان نہیں ہو؟ کہا جی مسلمان تو ہوں مگر میں نے سمجھا جماعت ہو چکی ہے تو میں نے گھر میں نماز پڑھ لی۔ فرمایا ایسا نہ کرو، اگر گھر میں نماز پڑھ چکے ہو پھر جماعت ملتی ہے تو اس میں بھی شامل ہو جاؤ۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے گھر میں کیوں پڑھی، اگر وقت گزر بھی چکا تھا تو مسجد میں آ کر پڑھنی تھی۔ جب اس نے یہ سمجھا کہ نماز نہیں ملے گی تو گھر میں پڑھ لی۔ اگر بچہ کسی سے لیا ہے اپنی اولاد نہیں، کیا اس بچے کی ولدیت پر بندہ اپنا نام لکھوا سکتا ہے؟ کیا وراثت میں وہ بچہ حقدار ہوگا؟ نہ بھائی یہ تو حرام ہے، بالکل اللہ نے سخت منع کیا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، ان کے باپوں کے نام پر ان کو پکارو، وارث بھی وہ ان کا ہوگا۔ ہاں جس نے وہ بچہ لیا ہے، عورت ہے یا مرد ہے دونوں، وہ اس کو بیٹا کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی انس رضی اللہ عنہ کو ابن عباس دوسرے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا یہ کرو بیٹا یہ کرو۔ بیٹا کہنے میں کوئی حرج نہیں، وہ بھی ابا جی کہہ لے، لیکن جب آئے نا کس کے بیٹے ہو تو پھر وہ جو اس کا حقیقی بیٹا ہے اس کا نام ہی لے سکتا ہے، وراثت میں بھی وہ حصہ دار نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کسی کو پالا ہے تو اپنی جائیداد میں سے تیسرے حصے تک اس کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں۔ قیامت کے دن بندے کو والد کے نام یا والدہ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ یہ بہت مشہور بات ہے کہ جی قیامت کو اللہ تعالیٰ پردے رکھنے کے لیے نا ماؤں کے نام پر پکارے گا تاکہ کسی کی بے عزتی نہ ہو۔ یہ بالکل ہی غلط اور فضول بات ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ہر غدار کے پیٹھ کے پیچھے ایک جھنڈا لگا ہوگا غداری کے نشان کا، اور کہا جائے گا یہ فلان بن فلان کی غداری کا جھنڈا ہے، اس میں ہے فلان جو فلان مرد کا بیٹا ہے۔ یہ دلیل ہے، امام بخاری نے سے استدلال فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے باپ کے نام پر ہی پکارا جائے گا۔ جنابت کے غسل میں اور احتلام کے غسل میں کوئی فرق ہے؟ نہیں، وہ بھی جنابت ہی، احتلام سے بھی جنابت ہی ہوتی ہے نا، غسل ایک ہی ہے دونوں کا۔ سورہ کہف جمعے کے دن کس وقت پڑھنی ہے؟ جمعے کا دن تو مسلمانوں کا دن سورج غروب ہونے کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ جو رات گزری ہے یہ جمعے کی رات تھی، تو رات پڑھ لے یا دن کو پڑھ لے، سورہ آج شام تک جب بھی پڑھ لے ٹھیک ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے سنتیں 2 رکعتیں پڑھنی ہیں یا کہ 4؟ اسی طرح عصر کی نماز کی سنت کے بارے میں وضاحت کریں۔ بھئی رات کو ہو یا دن کو ہو 2 کر کے ہی پڑھنی، یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ شوال کا روزہ جمعہ کو رکھ سکتے ہیں؟ ہاں، لیکن جمعے کو پھر اکیلا رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزہ منع فرمایا ہے، اس لیے یا تو جمعرات جمعہ کا رکھیں یا جمعہ اور ہفتہ کا رکھیں، اکیلے جمعے کا روزہ جائز نہیں۔ اگر ماں باپ شادی نہ کرے تو لڑکے کو کیا کرنا چاہیے؟ زنا کا خدشہ ہو پھر یہی ہے کہیں کوشش کر کے نکاح کر لے انشاءاللہ۔ ماں باپ کا یہ زیادتی ہے ان کی، تو زیادتی میں تو ساتھ نہیں نہ دینا چاہیے۔ سبحانک اللہم
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.